بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ حور کیسی ہوگی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوں گے؟ کیا نفسانی خواہش ہوں گے؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسے ہوں گی؟ مردوں کو حوریں تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹ جن کو مسک کے گاڑھے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کمتر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے گا اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی۔ تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں ایسے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر فرمائے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دیں گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائیں گے۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس جنتی کے پاس آئے گی اور کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ نیک شوہر کے ساتھ جائیں گی۔ وہ عورتیں اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی
वह रह सकती है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह, मुझे यह बताएं कि जन्नत की हूर बेहतर है या दुनिया की नेक औरत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वाली औरत को जन्नत वाली औरत पर फजीलत हासिल होंगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। एक बार एक यहूदी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह, जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक आदमी को 100 आदमियों के बराबर खाना पेश किया जाएगा। इसको 100 मर्दों के बराबर हम बिस्तरी की ताकत अता की जाएगी। यहूदी ने कहा कि जब कोई मर्द या औरत जन्नत में खाए पिएंगे तो इसको जन्नत में कज़ाए हाजत की जरूरत तो पेश आएगी। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों की कज़ाए हाजत उनके पसीने के रास्ते से खारिज हो जाएंगी। इनके पसीने से मुश्क की तरह खुशबू आएंगी। जन्नत में इंसान जो कुछ चाहेगा इसको वह अता किया जाएगा। एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ उस औरत की कमर पर रखेगा तो सामने की तरफ से, सीना की तरफ से कपड़े और गोश्त के अंदर से अपना हाथ देख लेगा। मजे की बात यह है कि मर्द जब भी हूर से सोहबत करना चाहेगा तो उससे हर बार कुंवारी ही पाएगा, लेकिन इस हमबिस्तरी से कोई किसी को कुछ भी तकलीफ ना होगी और ना कोई रतूबत और खून का खिराज होगा। मर्द अपनी हूर के जिस्म को वैसा ही पाएगा जैसा वह चाहेगा। इमाम अहमद ने हदीस हज़रत अबू रज़ीन अकीली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक मर्द और नेक औरतें जन्नत में ऐसे ही लज्जत पाएंगे जैसे तुम दुनिया में लज्जत पाते हो। अगर कोई मोमिन जन्नत में यह ख्वाहिश करेगा कि उसकी औलाद पैदा हो तो अल्लाह पाक उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी फरमा देंगे, क्योंकि जन्नत में जन्नती की कोई भी ऐसी ख्वाहिश न होगी जिसे पूरा न किया जाए। इस बारे में एक और हदीस पेश की जाती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जन्नत में जब औलाद चाहेगा तो उसी वक्त हो जाएगा और परवरिश उसी वक्त हो जाएगी जैसे वह चाहेगा। अब हमल का ठहरना, मुद्दत मुकम्मल होना और इसके बाद 33 साल एक जवान एक ही लम्हे में हो जाना इस हदीस में साबित है। और काबिल जिक्र बात यह है कि हदीस में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जैसे वो चाहेगा, मतलब यह कि लड़का और लड़की जो जन्नती चाहेगा वही पैदा होगा। हदीस से यह भी साबित होता है कि जन्नत की औलाद दुनियावी औलाद की तरह ना होगी, बल्कि ये सारा मरहला एक ही लम्हे में मुकम्मल हो जाएगा। और चूंकि जन्नत में छोटे बच्चे ना होंगे, इसलिए बच्चा पैदा होते ही 33 साल का कड़ियल जवान बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।